السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے سب سے پیارا دین دین اسلام جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں تو اسے ہم حمد کہتے ہیں، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ کرنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا حق ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود و سلام بھیجے۔ جیسے اگر کسی نے سنا محمد تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے اظہار، اپنے دل کا اظہار، اپنی گفتگو کا اظہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہم اپنی نعت کی شکل میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ہم کلمات پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کر سکیں۔ یہ تو طریقہ صحیح ہے، سنت ہے، کرنی چاہیے طریق۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کی مدح بیان کرتے ہوئے آپ کلمات پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو مدینہ کی جو بچیاں تھیں، نابالغ چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے کلمات پڑھ کے آقا علیہ السلام کا انہوں نے استقبال کیا۔ حسان بن ثابت اپنے انداز میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے حسن و جمال کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنے اشعار کی صورت میں، اپنے کلمات کی صورت میں۔ آج ایک طرف آج کا مسلمان ہے، آج کا مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، حق ہے، ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اس تعریف کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ذرائع اپنا رکھے ہیں، کیا وہ ذرائع ہمارے ٹھیک ہیں؟ کیا وہ طریقے ہمارے ٹھیک ہیں؟ جیسے آج کے زمانے میں لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھتے ہوئے ساتھ سرنگی چل رہی ہے، ساتھ میوزک چل رہا ہے، ساتھ موسیقی چل رہی ہے، اور یہاں تک نعوذ باللہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ آگے ڈانس بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ہم ساتھ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، ساتھ بانسریاں بج رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہم ناچ گانے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میوزک چل رہا ہوتا ہے، ہم ٹی وی میں دیکھ لیں یا ویسے کسی جگہ پہ دیکھ لیں، یہ عام و عام ہو رہا ہے۔ کل ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہم نے کون سا؟ وہ جو طریقہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دنیا میں آئے؟ آپ سرنگی کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ بانسری کی آواز کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ ڈھول کو ختم کرنے کے لیے آئے، آپ موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ آقا علیہ السلام نے تو میوزک کی منفی کی ہے، اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میوزک جو ہے یہ حرام ہے۔ اس میوزک کو حرام ہونے کے باوجود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جیسے دیکھو قوالی ہوتی ہے، قوالی میں تالی بجائی جا رہی ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے، رنگ برنگے اوزار، جتنے بھی اوزار ہیں موسیقی کے وہ سارے کے سارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت بیان کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے کہا، میرے بھائیوں کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہے ہو لیکن طریقہ شیطان والا اپنا لیتے ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ کیسا عشق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اگر عشق کرنا چاہتے ہو تو حسان بن ثابت والا کرو، کوئی سرنگی نہیں تھی، کوئی میوزک نہیں تھا، کوئی ڈھول بھاجا نہیں تھا، اس کے بغیر حسان جو ہے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی ذکر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم نے شیطانی راستے، شیطانی طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ کہا جائے تو برا مان جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیوں کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہو پھر طریقہ بھی اسی کا اپناؤ،
اسی کے طریقے کے مطابق کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہم حمد و ثنا اور آپ کی صحیح معنوں میں ہم تعریف کر سکیں گے۔ اگر ہم نے وہ طریقہ نہ اپنایا، ہم نے یہ سرنگی اور باجے اور میوزک کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھو یہ نعتیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ میوزک اسلام میں حرام ہے اور ہم نے میوزک کو اپنا رکھا ہے۔ یہ موسیقی حرام ہے اور اس موسیقی کو ہم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بانسری کی آواز جو ہے یہ شیطان کی آوازوں میں سے آواز ہے، ہم وہ نعت کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پورے باجے والے تبلے والے سارے بیٹھے ہیں، وہ بجا رہے ہیں، سرنگی چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، اور اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں بغیر موسیقی کے کریں، اللہ کے نبی کی اگر ہم نعت پڑھتے ہیں، آپ کی نعت آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو موسیقی کے بغیر پڑھیں۔ اس لیے یہ موسیقی حرام ہے، حرام ہے۔ قرآن و سنت کو اٹھا کر دیکھو، پڑھو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میوزک، یہ شیطانی آوازیں ہیں، ان کو تو پیارے پیغمبر ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اسی میوزک کو چلا دیا ہے۔ لیکن ہم بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو داد بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ گویا کہ ہم انہی کی طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، پیارے نبی کی شان بیان کرو، پیارے نبی کا حسن و جمال بیان کرو، آپ کی عزت بیان کرو، آپ کا مقام بیان کرو، لیکن اس میوزک کے بغیر کرو، اس موسیقی سے جان چھڑاؤ۔ کافر بھی دیکھ کر ہم پر ہنستے ہوگے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ تو کام ہندوؤں کا تھا۔ ہندو جب اپنے مندروں میں جاتے ہیں تو باجے ناچ گانے کے ساتھ اپنے مندروں میں جا کر اپنی وہ جو عبادت، وہ پوجا جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت میں کہاں یہ آ گیا، یہ موسیقی آ گئی۔ آج ہم قوالی کرتے ہیں، بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں، بڑا اہتمام کرواتے ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگوں کو بلواتے ہیں، لیکن اس قوالی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ وہی سرنگیاں، وہی باجے، وہی میوزک، وہی شیطانی آلات ہم یوز کرتے ہیں، استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ ہم قوالی کے اندر اللہ کی تعریف کریں یا پیارے پیغمبر کی تعریف کریں، لیکن ساتھ ہم شیطانی اوزاروں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دین اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے مذہب میں ہوگا، کسی اور مذہب میں ہوگا، لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پیارے پیغمبر کی شان بیان کرو، لیکن میوزک کے بغیر کرو، موسیقی کے بغیر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی صحیح معنوں میں زندگی بنانے کی، اور ایسے موسیقی اور کے اوزاروں سے، موسیقی کے آلات جو ہیں اور میوزک سے ہماری جان چھڑا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔